پا کر کے گھومتے ہیں، اور ایک قیدی وہ ہے جسے دنیا دیکھنے کے لیے بےتاب ہے، اس لیے کہ اس قیدی میں بڑا فرق ہے۔ کوئی چوری کر کے اندر گیا تو منہ چھپا کر گھومے گا، مگر میرے مصطفیٰ کا نام لے کر کے گیا تو سر اٹھا کر کے دیا کرے گا، سر اٹھا کر دیا کرے گا۔ یہ کوئی یہ دیوانی اور مجنو قوم کی عادت نہیں ہے، یہ تمام جو عشاقان مصطفیٰ کی بھیڑ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے دنیا تو سیلیبریٹیز کو دیکھنے کے لیے شاید بھیڑ لگاتی ہو، مگر یہ بہت کم ہے۔ وہ سیلیبریٹی کون ہوتے ہیں ہمیں اس کا پتہ نہیں، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا مصطفیٰ کریم کی چوکھٹ کے کتے کو دیکھنے کے لیے بھی ہزاروں کی بھیڑ جمع ہوتی۔ ہماری حیثیت اس سے زیادہ نہیں، بلکہ شمار اگر میرے آقا کر لیں اپنے دربار کے چوکھٹ کے کتوں میں سے، یہ ہماری زندگی کی بڑی معراج ہے۔ سگے طیبہ سب کہہ کے پکارے بے دم، یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والوں۔ عزیزان گرامی، جو بات کہہ رہا ہوں اس کو توجہ سے سنو۔ یہ عزتیں کیوں ملتی ہیں؟ اس نام کی وجہ سے، اس نام کی برکت ہے، اور ان کو چھوڑو گے تو عزتیں بہت دور بھاگ جائیں گی، ان سے رشتے کمزور کرو گے، دنیا تمہیں اچھال کود کا نشانہ بنا لے گی، کبھی ادھر سے اچھالو کبھی ادھر سے اچھالو۔ وہ وقت کیا تھا جب تمہارے کلمے پر انگلی اٹھ سکتی تھی، اذان پر، قرآن پر، حضور کی ذات پر نہیں۔ آج حالات بگڑتے اس لیے گئے کہ تم ان کے اخلاق و کردار سے خود دوری بنا بیٹھے ہو۔ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گئی، یہ ایک محاورہ ہے۔ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھول گیا، مگر میں اپنے جوانوں کو کہتا ہوں کہ شیر چلا کتے کی چال اور اپنی چال بھول گیا۔ تمہیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شیروں میں رکھا گیا تھا، تم کو خیر امت کہا گیا ہے قرآن میں، تم سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، غیب پر ایمان لاتے ہو، یہ تمہاری صفات ہے۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور مت کرنا، ورنہ عزتیں چلی جائیں گی، عزتیں ختم ہو جائیں گی، اور عزت باقی رہتی ہے حضور پاک کی وفا کی وجہ سے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے۔ آج اخیر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سال کا عرصہ گزر چکا، اس مرد عاشق صادق کو گزرے ہوئے، لیکن مجموع میں دیکھو کیسا زندہ نظر آتا۔ ایک بار اگر کہہ دیا جائے عشق محبت عشق محبت، یہ جوش کیسے آتا ہے؟ یہ مجموع میں آج بھی زندگی باقی رکھا ہوا۔ ارے نام میں اتنا اثر ہے اعلیٰ حضرت، تو کام میں کتنا اثر ہوگا اور ساتھ میں کتنا اثر ہوگا؟ کس لیے اعلیٰ حضرت 100 سال سے آج بھی ہمارے جلسوں کی رونق بنے ہوئے، ہماری آنکھوں کا سرما بنے ہوئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ پٹھان قبیلے کے بڑے خاندان کے آدمی تھے، رئیس تھے، زمیندار تھے، بریلی کے کوئی مکھیا تھے، اس لیے نہیں۔ اعلیٰ حضرت زندہ ہے تو اس لیے اپنے باپ داداؤں کے قصیدے نہیں پڑھا، جب کبھی اپنا قلم اٹھایا تو صرف یہ کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کبھی قلم اٹھایا تو یوں لکھا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ دنیا اپنے اپنے ممدوحوں کی تعریف یوں کرتی ہے، فلاں سیٹھ صاحب بہت بڑے ہیں، وہ نیتا بہت پہنچے ہوئے ہیں، تم جس کے کھاتے ہو اس کے گاتے ہو۔ بڑے بڑوں کی نیتاؤں کی تعریف میں لوگ گل باندھتے ہیں۔ بریلی کا عاشق صادق یوں کہتا ہے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اور پھر پختہ عقیدہ دیتے ہوئے سنیوں کو یوں کہتا ہے بریلی کا امام، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا۔ یہ ان کے نغمات ہیں، ان کا عشق ہے جو انہیں آج بھی ہر محفل کی رونق بنایا ہوا۔ اسی لیے یاد رکھو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کرنے والا وہ کبھی مرتا نہیں ہے نام کے ساتھ۔ ہاں جسم انتقال کر کے دنیا سے جا چکا ہوتا ہے، لیکن نام تو اللہ تعالیٰ آج بھی باقی رکھتا ہے۔ وہ کیڑے مکوڑے کہاں گئے جو گستاخیاں کرتے تھے؟ یہ موسم میں آئیں گے اور چلے بھی جائیں گے، ان کتوں کو ان کی اولاد بھی نہیں پہچان پائے،
لیکن ایک بات یاد رکھنا، حسان بن ثابت 1400 سال پہلے میرے آقا کی بارگاہ میں کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میں نے آج تک دیکھا نہیں، آج تک میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ وہ کلمے آج بھی محفوظ ہیں، آج بھی محفوظ ہیں۔ 700 سال پہلے امام بوصیری نے کہا تھا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، نبینا الامر الناہی فلا احد ابر فی قول لا منہ ولا نعم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي اذا الكريم تجلى باسم منتقم، فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا نفس لا تقنطي من زلة عدمك ان الكبائر في الغفران كاللمم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ 170 اشعار پر لکھا ہوا یہ قصیدہ 700 سال پرانا ہے، لیکن امام بوصیری کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے، آج رسول اللہ سے